حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد بے شک بندہ لیتکلم بکلمۃ بعض اوقات ایسا کلمہ بول جاتا ہے من رضوان اللہ تعالی اللہ کی رضا کا کلمہ ما یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہ درجات حضور نے ارشاد فرمایا اس بندے کا دھیان بھی نہیں ہوتا اس ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے اللہ بہت سے درجات بندے کے بلند کر دیتا ہے۔ کیسا کلمہ ہوتا ہے؟ جس طرح کہ دو بندے لڑ رہے تھے، کسی نے کہہ دیا یار معاف کر دے، انہیں کر رہا تھا معاف، اتنا بول دیا یار بڑے لوگ معاف کر دیتے ہوتے ہیں، چیز چھوٹی سی بات ہے اور اگلے نے معاف کر دیا۔ اب وہ پتہ نہیں ہے بندے کو کہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، اگلے کے اوپر کیا اثر ہوا، اور اس نے آپ کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اگلے کو معاف کر دیا۔ تو حضور نے ارشاد میں چھوٹا سا کلمہ بندہ کبھی ایسا بول جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، ما یلقی لہا بالا، اس کے دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا میں کام کر رہا ہوں۔ چھوٹی سی بات کوئی کر دی، دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، دو بندوں کی صلح کروا دی، کوئی نماز کے بارے میں کوئی کلمہ کہہ دیا، یار اللہ سے تعلق بندے کا ہونا چاہیے جو سب کچھ دینے والا ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا کس سے تعلق ہوگا، وہ سب کچھ پیدا کرنے، اس کی وجہ سے وہ بندے نے کہا یار نماز پڑھ لیتے ہیں، کتنی اچھی بات کی ہے بندے نے۔ تو کوئی چھوٹی سی ایسی بات بندہ کر جاتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ آگے حضور نے ارشاد میں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ بعض اوقات بندہ ایسا کلمہ بول جاتا ہے من سخط اللہ تعالی، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ بندہ بول جاتا ہے لا یلقی لہا بالا، اس کو بندے کو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی اس جملے کے اندر پوشیدہ ہے۔ فرمایا یہوی بہا فی جہنم، اسی ایک جملے کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد میں گویا کہ یہاں پر اپنی زبان کو سنبھالنے کا حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا۔ تو ایک اور حدیث میں تو یہ آتا ہے حضور نے ارشاد میں ان العبد لا یتکلم بکلمۃ، بندہ بعض اوقات ایسا کلمہ بول جاتا ہے ما یتبین فیہا، کہ بندے کو یہ غور و فکر بندہ نہیں کرتا، دھیان ہی نہیں ہوتا، یذل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا بندہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے بندہ اتنا دور ہو جاتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے۔ تو گویا کہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو تم نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہاں تک حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بملاکی ذالک کلہ، پیچھے حضور نے چند چیزیں ارشاد فرمائی اور حضور نے ارشاد میں کیا ان سب کی جڑ کے بارے میں تمہیں میں نہ بتاؤں، سب چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ قلت بلا، صحابی فرماتے ہیں جو راوی ہیں، میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ بتائیے، فاخذ بلسانہ، یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا، اپنی مبارک زبان کو، قال، حضور نے ارشاد میں کف علیک ھذا، اسے روک کے رکھنا، اپنی زبان کو حضور نے پکڑا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو روک کے رکھنا، فاخذ بلسانہ، قلت یا رسول اللہ، فرماتے ہیں صحابی کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ زبان اتنی بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ میں نے حضور سے عرض کی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا یا رسول اللہ صرف بولنے سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ ہمارا مؤاخذہ ہوگا، کوئی عمل نہ کریں، کوئی الٹا کام نہ کریں، صرف الٹی باتیں کر دیں، کسی کو الٹے راہ لگا دیں، کیا صرف بولنے پر بھی پکڑ ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ساکلت کا امو کا، اوہ تیری ماں تجھ پر روئے، حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، حضور نے ارشاد میں دوزخ کے اندر جو اوندھے منہ گر رہے ہوں گے نا لوگ، اکثر ان میں سے وہ ہوں گے جن کو ان کی زبان کی کھیتیوں نے دوزخ میں ڈالا ہوگا۔ حصائد السنت کس کہتے ہیں؟ حصائد کہتے ہیں کھیتی کو، یعنی زبان کا کاٹا ہی ہوگا جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ دوزخ کے اندر جا رہے ہوں گے۔ تو حضور نے ارشاد میں تم زبان کو ایسے ہلکا لے رہے ہو، زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے، زبان کی کمائی کی وجہ سے حضور نے ارشاد میں بہت سے لوگ دوزخ کے اندر جا رہے ہوں گے۔